وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، جائے پیدائش اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمومی اور مطلق دعوت کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کہاں سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے ہی گھر سے کیا، بلکہ اپنے والد آزر سے کیا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی اور شرک اور ان کی جو رسومات تھیں ان سے روکنے کی دعوت دی، تو ان کے باپ آزر نے اس بات کو اچھا نہ سمجھا اور سخت لہجہ اختیار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لہجہ اختیار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا، وہ بہت ہی آسان اور وہ بہت ہی نرم انداز میں تھا، لیکن ان کے والد نے دھمکیاں دیں۔ ان کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس علاقے سے چلے جانے کے لیے مجبور کیا، تو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کے اندر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کا بھی کتاب میں تذکرہ کیجئے، وہ نہایت ہی سچے نبی تھے، سچے پیغمبر تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، آپ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بت جو ہے، آزر جو تھا، وہ جس طرح بت پرستی کرتا تھا، بت پرستی اس کے اندر تھی، اسی طرح وہ بت تراشتا بھی تھا، بت تراشی بھی اس کے اندر تھی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ نہ یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کام کے ہیں، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ علم آپ کو نہیں دیا، تو آپ میری اتباع اور میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ جو بتوں کی پوجا کرنا ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ آپ کی آخرت خراب کرنے والا یہ عمل ہے، تو اس کو چھوڑ دیجئے، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ میں آپ کو ان چیزوں سے روکوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ یعنی یہ بتوں کی عبادت پر مجبور کرنے والا شیطان تھا، جیسا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ شیطان نے لوگوں کو بت پرستی کے اوپر مجبور کیا تھا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ تو جب شیطان کی عبادت کرے گا بندہ، تو وہ شیطان بھی انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دے گا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہیں خدائے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور اس عذاب کے نتیجے میں آپ کہیں شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، اس لیے کہ شیطان کے اوپر تو عذاب آنا ہے، اور جو انسان شیطان کے ساتھ ملے گا اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ یہ بڑا نرم لہجہ تھا دعوت کا،
بڑی نرم تقریر تھی دعوت کی، بڑا نرم بیان تھا دعوت کا، تو اس کو قبول کرنا چاہیے تھا، یا پھر یہ ہے کہ اس جیسا جواب دینا چاہیے تھا۔ لیکن آزر نے یہ جواب نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے معبودوں سے تو بیزار ہو چکا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، اور یہاں سے چلا جا، دور چلا جا۔ یعنی یہ مجبور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں اب تو نہ رہے، یہاں سے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکا، رخصت کا سلام، یعنی میں اب جانے والا ہوں۔ لیکن فرمایا یعنی جو باپ کی عظمت، جو باپ کا احترام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، اس کا انہوں نے اظہار فرمایا استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، مجھے امید ہے کہ میرا رب میرے اوپر مہربانی فرمائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے یہ جو فرمایا کہ میں بخشش طلب کروں گا، یہ اس وقت فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ باپ اگر کافر ہو تو اس کے لیے بخشش طلب نہیں کی جا سکتی۔ جیسا کہ سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق انہوں نے بخشش طلب کی ہے اللہ تعالیٰ سے، وعدہا ایاہ۔ جب ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے باپ یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تبرأ من، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے برات کا اعلان فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ اور ایک حدیث جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے، ان کے چہرے کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، کدورت چھائی ہوگی، گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے یہ کہیں گے کیا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں؟ تو باپ کہے گا کہ اب میں آپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے یا اللہ تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جو ہے نا وہ پریشان ہے، اس کے اوپر قدورت چھائی ہوئی ہے، وہ جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابراہیم ہم نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پاؤں کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو پاؤں کے اندر ایک جانور کی شکل کے اندر چیز ذبح کی ہوئی پڑی ہوگی، خون کے اندر لت پت ہوگی، تو اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کے بارے میں فرمایا، استغفار کے بارے میں فرمایا، یہ اس وقت فرمایا جب ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اب تم سے اور تمہارے ان بتوں سے الگ تھلگ میں ہو رہا ہوں، اور میں اپنے رب کو پکارنے والا ہوں۔ میرا رب، میں جب اپنے رب کو پکاروں گا میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا میری پکار میں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، لیکن والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ سختی کا معاملہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ